ناپ تول سے لے کے اپنی صلاحیتوں تک ہے. صلاحیتیں یہ بھی نہیں کہ آدمی کہے کہ ٹھیک ہے میں 100 بندے کو ملازم رکھ کے تو کام کر رہا ہوں تو بس یہی ٹھیک ہے میرا گزارا ہو رہا ہے اس میں، بلکہ اللہ کو یہ بھی حساب دینا پڑے گا کہ جو صلاحیتیں انسان کو اللہ نے دی ہیں وہ اس کو کما حق کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ایک تاجر جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اللہ نے اس کو ذہنی اور مالی صلاحیتیں دی ہیں. اس کا کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تجارت کو بڑھائے، زیادہ سے زیادہ روزگار لوگوں کو فراہم کرے، جس سے سینکڑوں خاندان جو ہے وہ اس روزگار کے ذریعے سے اپنے روزگار کو جو ہے وہ جو ہے ایک حق کے ساتھ اور ایک جو ہے وہ اچھے طریقے سے حاصل کر سکے تاکہ وہ اپنی نسلوں کو آگے جو ہے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے. ایک اچھا جو تاجر ہے وہ معاشرے کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ معاشرت جو ہے وہ اکانومی کے بیس کے اوپر ہوتی ہے، اور جس معاشرے میں اکانومی کمزور ہو وہ معاشروں میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں. اور ایک جو اچھا تاجر ہے وہ اپنی کمائی میں سے صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، انفاق سبیل اللہ بھی کرتا ہے، اور وہ نیکی کے دوسرے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتا ہے. اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر وہ کام جو کہ مشکل ہو جاتے ہیں ان کو مالی تعاون کے ساتھ پورا کرنا جو ہے وہ ایک مسلمان تاجر کا ایک بہت بڑا اس میں اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے مسلمان تاجر جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر بہت اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جس جس جگہ پہ جن لوگوں نے کما حق ہو اس کے لیے کام کیا، انہوں نے نہ صرف اپنا بینک بیلنس جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے اس کو مضبوط کیا، بلکہ اس معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ معاشرت کی جو بہتری ہے، تعلیم کا جو حصول ہے، لوگوں کو ہیلتھ کیئر کا جو معاملات ہیں، جو لوگوں کے جو رفاہی کام ہیں، سڑکیں ہیں، پانی پینے کا ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ یہ سب سے حکومت کے بعد تاجروں کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، اور وہ اپنے مال کو اگر نیکی کی راہ میں خرچ کریں اور کما حق ہو کوشش کریں کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک بہترین معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور یہی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تبلیغ ہے، اور یہی باتیں جناب ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے سیرت اسٹڈی سینٹر کے لحاظ کے حوالے سے اپنی تمام معاونت کا جو ہے اعلان یہاں کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت اسٹڈی سینٹر جس کام کے لیے یہ بنا تھا ہم اس فریضے کو آگے نہیں بڑھا سکے اس انداز میں جس انداز میں اس کو بڑھانا چاہیے تھا. اور اس میں باقاعدہ ایک کمیٹی اس سلسلے میں بننی چاہیے جو کہ یہ سوچے کہ سیرت کے کام کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر تحقیق جو کرنی ہے وہ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے اس طرح کے جو ہمارے قابلین ہیں ان کے مشورے کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جا سکے. باتیں تو بہت سی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے. میں آخر پہ تھنکر اسٹینڈ جو تھنکرس فورم ہے ان کے تمام ممبران کا اور خاص طور پہ حاجی الدین صاحب کا، اسد اجاز صاحب کا اور ان کے دوسرے رفقا کا شکر گزار ہوں، اور ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ جس طریقے سے نیکی کا پیغام جو ہے وہ شہر سیالکوٹ کے لیے پھیلا رہے ہیں اور اس کو باقاعدگی سے ماہانہ یہ فنکشن جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اور دور دراز سے اکابرین کو، علماء دین کو بلایا جا رہا ہے، وہ اس شہر کی اسلامی سوچ اور معاشرے کے اندر رہنے کے لیے
ایک بہترین انسان بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے. میں ان کو چاہوں گا کہ اس کو مزید جو ہے وہ بڑھائیں اور انشاءاللہ ہم تمام ان کے اس معاملے میں ساتھی ہوں گے اور ہر لحاظ سے جو بھی معاملہ ہوگی کریں گے. اس سے پہلے کہ میں سوال و جواب کی نشست کے لیے محترم ڈاکٹر نذیر صاحب کو دعوت دوں، چند لمحے آپ دوستوں سے لینا چاہتا ہوں جس میں کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہم نے تقریباً 4 سال پہلے اس طرح کے فنکشنز یا سیمینارز کا سلسلہ شروع کیا تھا دوستوں مل کے، جس میں بالعموم تو تمام پاکستانی انسان اس حوالے سے پوچھتے بھی ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم دوستوں کا احساس تھا کہ اس پہ کچھ عملی کوشش بھی کرنی چاہیے. اسی کے لیے ہم لوگوں نے بیٹھ کے مشاورت کی اور ایز اے پرنسپل یہ چیز جو ہر مسلمان کا نصب ہوتا ہے کہ حصول رضا الہی جو ہے ہمارا نصب رہے گا، اور بالعموم تمام انبیاء کرام اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے ہمارے لیے ایک لاہ عمل کی شکل ہوگا. اور اسی سلسلے کی کڑی آج دوسرا پروگرام آپ کے سامنے ہم لائے ہیں اور آپ دوستوں کی معاونت اور حوصلہ افزائی کہ ہم لوگ وقت پہ اس کو پروگرام کو 11 بجے شروع کیا اور 12 بجے ہم اپنے پروگرام اپنا سمیٹ لیے اور ابھی سوال و جواب کی نشست جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں. اس سلسلے میں دوسری اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ہم دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ روایتی طور پہ ہمارے یہاں جو مختلف اسکول آف تھاٹ اور معاشرے کے اندر جو پولیٹیکل تقسیم ہے وہ ایک معاشرے کو تقسیم کر کے اسے بہت کمزور کر رہی ہے. ہم لوگ بالعموم اپنے ہنسی ماضی کا ذکر ضرور کرتے ہیں لیکن اپنے حال اور مستقبل کے حوالے سے بالکل کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. بات دوسروں کے لیے ہے لیکن اپنے 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر ہم ان چیزوں کو اپلائی کرنے کو تیار نہیں ہیں. پہلا کام ایک فرد کا اپنے طور پہ اپنے آپ کی اصلاح ہے جو کہ ایک برے انسان کے اندر کمی کر کے کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے اور معاشرے کے اندر ایک اچھے فرد کا رول ادا کرے اور معاشرے کے اندر اپنی زندگی کا نصب العین جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. کیونکہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے رول کو ڈیسائیڈ کیے بغیر اور اپنے مقصد کو لیے بغیر زندگی اگر گزارتا ہے تو وہ بامقصد زندگی نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے مسلمان بہت سی جہاں حسین باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سے چیلنجز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے ہم شاید بنیادی انسانی اقدار کو بھی پورا نہیں کر رہے ہیں. دنیا کے اندر جو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں وہ دین اسلام کے پرنسپلز کو لے کے بغیر ایمان لائے ہوئے کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہوئے بے من رہ کے ناکام ہیں. تو دنیا کی اس وقت جو دنیا کے اندر موجودہ سال 100 سال یا 200 سال کی جو پیریڈ ہے اس کے اندر انسانی فیسیلیٹیشن کے لیے یا انسانی ویلیوز کے لیے یا انسانی اور اس کی بہتری کے لیے ہمارا کوئی پروڈکٹیو رول نہیں ہے. جو بھی اس وقت ہم لوگ جن چیزوں سے آسائشوں سے فائدے اور سہولتیں بھی لے رہے ہیں وہ اغیار کی دی ہوئی ہیں جن کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر فرد پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرے اور اس معاشرے کے اندر اپنا پروڈکٹیو رول دے. یہ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو لوگ خود کوئی کام کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں گائیڈ بھی کیجیے اور ہیلپ بھی کیجیے. باقی میں ڈاکٹر نذیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ 2-3 سوالات تحریری طور پہ آئے ہیں. اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کیا سیلز پروموشن یا تجارت پالیسی زمرے میں آ سکتی ہے؟ دیکھیے رشوت جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی فائدے کے لیے جو عام حالات میں آپ کو مل سکتا ہے لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر آپ اسے کوئی تحفہ دیں گے کوئی رقم دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا، اسے آپ رشوت کے طور پہ دے کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں. سیلز پروموشن جو چیز ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. آپ ایک پروڈکٹ کو متعارف کرا رہے ہیں اور آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کے بجٹ میں سے اتنا حصہ اس کام کے لیے ہوگا تاکہ لوگوں کو جب معلوم ہو جائے کہ پروڈکٹ کیا ہے وہ خریدیں گے. یہ رشوت نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا ایک تجارتی تعارفی ذریعہ ہے جس میں آپ لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں اور اس میں آپ کسی کو بلیک میل نہیں کر رہے، کوئی ناجائز کام اس سے حاصل نہیں کر رہے، اس لیے یہ اس زمرے میں نہیں آئے گی.
پروویڈنٹ فنڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پروویڈنٹ فنڈ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ اپنے کارکن کی تنخواہ جس کے اندر جو رقم لوگوں سے لی گئی ہے ان کی مرضی کو شامل کرتے ہوئے اس کو ایسے کاروبار میں لگایا گیا ہے جو حلال کاروبار ہے، حرام کاروبار نہیں ہے، اور اسے جو آمدنی آتی ہے وہ ان میں تقسیم ہوتی ہے، تو یہ اسلام کے اصول کے مطابق ہے۔ لیکن اگر آپ نے رقم لی ہے ملازمین سے، اسے لگا دیا ہے آپ نے ایسے معاملات میں جو سودی کاروبار ہو، تو پھر اس سے کی ہوئی رقم جائز نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے اندر جو لوگ سرکاری ملازم ہیں یا دیگر ملازمت رکھتے ہیں ان کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو یہ لکھ کے دے دیں کہ جو رقم بھی آپ دے رہے ہیں اس پہ آپ سود نہیں لیں گے، صرف جو رقم جمع ہوئی وہ آپ حاصل کریں گے ریٹائرمنٹ کے وقت، یا جو انویسٹمنٹ ہو وہ ایسے کام میں ہو جو سودی کاروبار شمار نہ کیے جائے۔ ان دونوں آپشن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور جہاں نہ ہو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کریں کہ وہاں یہ بات تسلیم کی جائے اور یہ آپشن آپ کو فراہم کیا جائے۔ ادھار نقد کے الگ الگ پرائسز جائز ہیں، یہ مراد غالباً وہی ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ کوئی گاڑی یا کوئی سامان لیتے ہیں اقساط کے اوپر اور ایک ڈیفرڈ پیمنٹ طے کرتے ہیں۔ اگر وہ رقم آپ نے آج طے کر لی ہے کہ نقد کی شکل میں یہ گاڑی آپ کو ملے گی 15 لاکھ کی اس وقت، اور اگر آپ اسے قسطوں میں دیں گے تو اس گاڑی کی قیمت جو آج ہے وہ 18 لاکھ ہے، 17 لاکھ ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اضافہ کمی نہیں ہوگی، نہ اس کے اوپر یہ ہوگا کہ آپ کی قسط تاخیر سے آئی تو آپ نے کچھ سرچارج لگا دیا، اس شکل میں یہ کاروبار درست ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہی کیا جو عام طور پہ انشورنس کمپنیز یا تکافل کمپنیز کرتی ہیں، جو پاکستان اصول پہ چلتی ہیں انشورنس کمپنیز، اور وہ یہ کرتی ہیں کہ آپ نے ایک قسط تاخیر کی اس پہ سروس چارج لگا دیا، یا مختلف ذرائع سے ایک سودی رقم آپ سے حاصل کری، پھر وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں نیٹ پہ جا کر کے جو ادارے چل رہے ہیں اسلامی اصول پر، ان کے ہاں یہ چیز باقاعدہ استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ اگلا سوال جو ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ پروفٹ مارجن کی کوئی حد، پروفٹ مارجن کی حد تو مقرر کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ مارکیٹ میکینزم کو سامنے رکھتے ہوئے، قوت خرید کو دیکھتے ہوئے آپ کیا ایک ریزنیبل پروفٹ لے رہے ہیں، اور اس میں کیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی مونوپولی کی شکل پیدا کر رہے ہوں کہ آپ مونوپولائز کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے جو خام مال حاصل کیا ہے اس پہ جو آپ نے خرچ کیا ہے، اس کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جائز نفع ہے اور وہ مارکیٹ سے مطابقت رکھتا ہے، جو مارکیٹ پرائس پائی جاتی ہے اس کوالٹی کی وہی پرائس ہے، اس سے کچھ آگے پیچھے پرائس ہے، اس حد تک درست ہے۔ لیکن آپ ایک برانڈ ایسا بنائیں جو آپ کے خیال میں بالکل کوڑیوں کا ہو اور آپ اس کو بیچنا چاہیں سونے کے اندر، تو یہ ایکسپلائٹیشن ہوگا۔ One has to be fair to himself, fair to customers and fair to the existing need of people and their standard of living۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ ٹریٹمنٹ پلان کے حوالے سے کوئی ایسا یہاں موجود نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ آسان بات تو یہ ہے کہ اگر آپ حضرات مل کر کے ایک ایئرپورٹ ایسی چیز تعمیر کر سکتے ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تاجر برادری مل کر کے یہ طے کرے کہ لوگوں کے مفاد میں یہ ہے کہ ہمارا ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ ہو جس میں آپ سب کا شیئر ہو، اور آپ اس کو قائم کریں، استعمال کریں۔ اس کو پلان ہو چکا ہے، چیمبر نے کر لیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے، اگر ایک بندے کو 100 روپے دے کر 110 وصول کیے جائیں تو یہ 10 روپے سود میں ہیں، لیکن اگر بندے کو 100 روپے کی ہر چیز 110 میں فروخت کر دیں تو سود نہیں ہے۔ ظاہراً دونوں میں ٹرانزیکشن میں کوئی فرق نہیں، مگر ایک حلال ہے اور ایک حرام۔ حرام کی حرمت سے انکار کی صورت میں نہیں، مگر ان دونوں میں ظاہراً فرق بھی تو نہیں،
پھر ایک حلال ایک حرام کیوں ہے؟ دیکھیے بے شمار چیزوں کے بارے میں آپ یہی بات کہہ سکتے ہیں، محض پیسے کے معاملے میں نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر ایک شخص جو نکاح کرتا ہے اس کے اینڈ رزلٹ میں اور ایک جو نکاح نہیں کرتا اس میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص ساتھ رہتا ہے ایک خاتون کے بغیر نکاح کیے، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، نکاح سے کیا ہو گیا؟ نکاح جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ ایک کام حلال طریقے سے کر رہے ہیں اور پبلکلی کر رہے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کر رہے ہیں کہ اس پر کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ گویا ان شرائط سے جب آپ یہ کام کریں گے تو وہ چیز حلال قرار پائے گی، حالانکہ فزیکلی جو آپ ایک شخص کی اپنی زندگی، اس کی اولاد کی زندگی، اس معاشرے میں اس کا مقام، ان سب کا تعلق اس چیز سے ہے کہ تعلق جائز ہے یا ناجائز۔ گویا محض ایجاب و قبول جو اس کی نیت ہے، جو سنت کا طریقہ ہے، جو قرآن کا طریقہ ہے، آپ نے وہ اختیار کیا تو اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتا ہے، اس کو جائز قرار دے دیتا ہے۔ اس لیے اس پہ نہ چاہیے کہ بظاہر یہ اس سے ملتا ہوا معلوم ہو رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، بنیاد کیا ہے، نتائج کیا ہے۔ زمین کو برائے کاشت ٹھیکے پر دینے کا شرعی لحاظ سے، دیکھیے جس چیز کو آپ کہتے ہیں مداربت اور مشارکت، یہ دو بڑی واضح اصطلاحات ہیں۔ مداربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو جو ایکسپرٹیز رکھتا ہے اور ایک شخص کو جو ریسورس رکھتا ہے کام کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ میرا انویسٹمنٹ ہے اور یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اور جو نفع آئے گا اس کے اندر یہ تناسب ہمارا ہوگا۔ وہ تناسب آدھا بھی ہو سکتا ہے، 1/3 بھی ہو سکتا ہے، 10% بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعین کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر تعین کے یہ کام کر ڈالیں۔ میں نے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ باہمی رضامندی اور کانفیڈنس اس چیز کا نام ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کی اسکل کا استعمال میں کروں گا بطور ایک کاشتکار کے، اور یہ میری زمین ہے، یہ میرے بیج ہیں، یہ میرے وسائل ہیں، یہ آپ استعمال کریں گے۔ جب فصل ہو جائے گی تناسب یہ ہوگا۔ اس کو اسلام نے مکمل طور پہ جائز قرار دیا ہے اور یہی اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ یہ اسکول فیس لیٹ آنے پر لیا جانے والا جرمانہ جائز ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہر ماہ آپ اپنے بچے کی فیس 2000 روپے ادا کریں گے، اور اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے تاخیر کی تو آپ کو 100 روپے جمع دینا پڑے گا، 1000 دینا پڑے گا، اور وہ معاہدے کا حصہ ہے، تو اس میں سود کہیں نہیں آتا۔ یہ آپ کا ایک ریٹن ٹرانزیکشن ہے جو آپ نے قبول کیا ہے، اسے آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ اسلام میں بینکنگ کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے بینکنگ کے حوالے سے آپ کے شہر میں بھی اور دنیا میں اس وقت 50-60 سے اوپر اسلامی بینک کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے تحقیقی طور پہ یہ رہے ہیں، لیکن امکان ہے کہ آئندہ سال یہ سے 2 گنا ہو جائے، 3 گنا ہو جائے۔ گویا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پہلے سے طے کی ہوئی ایک شرح نہیں ہے، بلکہ جو ایکچول پروفٹ گین کیا گیا ہے اس کے اندر سے اوور ہیڈ نکالنے کے بعد جو انویسٹرز ہیں تناسب دیکھنے کے بعد رقم کا تقسیم کیا جانا ہے، اور یہ اصول ہے نفع و نقصان میں شراکت کا، جس کو اسلامی بینکوں نے عام طور پہ اختیار کیا ہے۔ پاکستان میں سود کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے مختلف ادوار کے اندر باقاعدہ کمیشن بنائے، اور اب سے کوئی 15 سال پہلے فیڈرل شریعہ کورٹ نے اور پھر سپریم کورٹ نے مفصل فیصلہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک روڈ میپ دیا۔ حکومت پاکستان اس کی پیروی کرتے ہوئے ان اسٹیپس کے اندر ملک کی معیشت سود کو مکمل خارج کرے، اور وہ بلو پرنٹ آج بھی موجود ہے جس کو ایکسپرٹ نے تیار کیا ہے۔ مسئلہ بلو پرنٹ کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے سیاسی فرمانرواؤں کے ارادے اور نیت کا ہے۔
جب تک اس کے لیے آمادہ نہ ہو آپ جو چاہیں کر لیں، اصول بنا کے دے دیں، ان پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ ایکسرسائز پہلے کئی دفعہ کی جا چکی ہے اور ان ریٹن موجود ہے. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی اسٹاکس وہ ہیں جو ٹینجیبل ہیں، جو ایسٹ بیسڈ ہیں، ان کے حوالے سے انویسٹمنٹ بالکل جائز ہے. لیکن جو پیور اسپیکولیٹو ہیں، ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں اور نہ آنے کا امکان ہے ان کا ابھی، اور محض کاغذی بنیاد پر ان کے فروغ اور مزید فروغ کی جا رہی ہے، وہ اسلام کے اصول کے منافی ہیں. یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ اسلام gives us so broad based political economic system but we Muslims remain unable to explain till today to entire world. So please why? You see, the problem is not Islam has given something vague. The Quran and Sunnah both have provided basic principles, and Muslim scholars have devoted their energies in developing details, particular aspects in all those areas, whether you deal with society, with family, with economy, political system. No one can say we don't have elaborate principles and step-by-step methods by which it can be implemented. The main problem has been that we Muslims have not been able to bring at the top a leadership that will have sincerity. Secondly, our main problem has been that we do not go straight to the Quran and Sunnah. Rather, we depend on hearsay, and without having direct knowledge of Quran and Sunnah, we cannot explain to others what Islam wants and what kind of it wants to establish. Therefore, it's very much necessary that in our school system as well as in individual capacity, effort should be made to have direct contact with the Quran and Sunnah, and then you will be able to explain to others why Islam can bring peace and prosperity and why we don't have that at present. Simple reason is we talk about Islam, but we have not been able to translate its principles in our personal social life. طے شدہ ادھار مال کی فروخت کے بعد رقم مقررہ وقت کے بعد لانے کی صورت میں اس کی شرعی حیثیت. میں اس پہ عرض کر چکا ہوں کہ جو ادھار مال آپ کسی کو دے رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے قیمت طے کر لی ہے، وہ یکمشت ہو ایک مقررہ وقت کے بعد یا اقساط میں ہو، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. وہ رقم آپ کو اتنی ہی لینی ہوگی جو آپ نے معاہدے میں طے کی ہے. اس وقت تک یہ معاہدہ جائز ہے. اگر اس میں آپ کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو وہ چیز پھر سود کی تعریف میں آ جائے گی. یہ ایک سوال کیا گیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے میں مسلمان اور کافر میں تفریق کرتے تھے اور کیا ان کو ترجیح ہوا کرتی تھی؟ دیکھیے، میں نے آپ سے گزارش کی کہ تجارت کے معاملات جو بیشتر آپ نے فرمائے ہیں وہ نبوت سے قبل کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو اسلامی ریاست قائم ہوئی اس میں یہ نہیں ہوا کہ تجارت محض مسلمانوں کے درمیان ہو، بلکہ مسلمان تاجر دنیا میں ہر جگہ سفر کرتے تھے. وہ چین جاتے تھے، ہندوستان جاتے تھے، وہ شام اور عراق جاتے تھے، ایران جاتے تھے، اور ان سب مقامات پہ اس وقت تک اسلامی حکومت نہیں تھی. اس لیے تجارتی تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ دور خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد برقرار رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ حضرت عمر نے اپنے مالی نظام کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے جو ٹیکس مقرر کیے اور غیر مسلموں کے حوالے سے مقرر کیے وہ مختلف تھے. چنانچہ غیر مسلم تاجر اگر باہر سے آتے تھے تو شرح مختلف تھی مسلمان کے مقابلے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم تاجر آ کر کے سامان فروخت بھی کر سکتا ہے، آپ بھی اس کو فروخت کر سکتے ہیں. تجارت اسلامی نقطہ نگاہ سے دعوت کا ایک ذریعہ ہے. یہ خیال بے بنیاد ہے کہ دعوت محض مسجد میں جا کر کے خطاب کرنے کا نام ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں معاہدہ ہوا اہل مکہ کے ساتھ
اور ٹرانزیکشن میں اضافہ ہوا. یہی وہ زمانہ ہے جب کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اپنے معاملات میں تجارت میں کتنے کھرے ہیں. انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جو دین ہے یہ محض عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ان کو تبدیل کرتا ہے اپنے معاملات کے اندر. چنانچہ تجارت وہ ذریعہ ہے جس کے نتیجے میں اسلام بے شمار مقامات تک پھیلا ہے. پورا جنوب مشرقی ایشیا کسی ایک گولی اور کسی ایک تلوار کے زور پہ فتح نہیں کیا گیا بلکہ وہاں کے سارے افراد صرف مسلمان تاجروں کی دیانت، صداقت، کوالٹی کنٹرول کے نتیجے میں متاثر ہوئے. حتیٰ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو مسلمان تاجر مالدیو میں جا کے آباد ہوئے تھے اور جن کے بعد میں متعلقین جو بیوہ بچے اور عورتیں وغیرہ تھے ان کی بنا پر یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت بھی یہ شکل تھی کہ وہ تاجر جب مالدیو گئے ہیں تو ان کی تجارت کے نتیجے میں وہاں لوگ مسلمان ہوئے. اور جنوبی ہندوستان کے اندر یہ روایت بن گئی کہ جو ہندو فرما روا تاج پوشی اپنی کرواتا تھا تو وہ مسلمان تاجر کے ہاتھ سے کروائی جاتی تھی. انہیں اتنا اعتماد تھا ان لوگوں کے اوپر کہ یہ اتنے ایماندار کھرے لوگ ہیں اور یہ ہم سے بہتر ہیں اس لحاظ سے. گویا تجارت جو ہے وہ نہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ بلکہ یہ دعوت کے ذریعے کے طور پر کی جانی چاہیے. بینک سے قرض لے کر فیکٹری میں مشین لگانا چلانا رزق حاصل کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیے آپ نے یہ جو بات کی ہے مجھے یہ بتائیے کہ ایک